خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ 20 شعبان 1442 ہجری و مطابق 2 اپریل 2021 عیسوی و عنوان ایمان میں بڑھوتری کے اسباب. خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر بندر بلیلہ حفظہ اللہ. ترجمہ و آواز ثناء اللہ صادق تیمی. بلا شبہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اپنے نفسوں کی برائیوں اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں. درود نازل ہو آپ پر، آپ کی آل پر، صحابہ پر، جب تک سورج روشن ہو اور کرن چمکے، اور بہت زیادہ سلامتی ہو. اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی حفاظت کرو. اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اس کی حفاظت کرو، اسے اپنے سامنے پاؤ. خوشحالی میں اللہ کو پہچانو، بدحالی میں اللہ تمہیں پہچانے گا. جب مانگو تو اللہ سے مانگو، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. مسلمانوں، سب سے عزیز چیز جو اس دنیا میں انسان کو ملتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، جو اسے بلند مقامات اور اونچی حیثیتوں سے نوازتا ہے. جب اللہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو اس نعمت سے سرفراز کرتا ہے تو اس سے فوت ہونے والی کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچاتی کہ اس نے پورے خیر، پوری سعادت اور بلند ترین کمال کو پا لیا. اور یہ عظیم نوازش ہے اور کیا ہی پروقار عطیہ ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے. آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا، جس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. بے شک آپ راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے، اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے. یہی لوگ راہ یافتہ ہے اللہ کے احسان و انعام سے، اور اللہ دانا اور باحکمت ہے. اللہ نے اہل ایمان پر ایمان کے ذریعے عظیم ترین احسان کیا، اور جب یہ ایمان بہت عزیز ہے اور اس کا خطرہ لگا رہتا ہے کہ یہ مضبوط ہو اور کمزور پڑے، بڑھے اور گھٹے، سخت ہو اور نرم پڑے، اس میں نیا پن آئے اور پرانا ہو جائے، سوکھے اور تر و تازہ ہو، تو آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کی خبر گیری کرتا رہے، اس پر لگاتار دھیان دے، فرما برداری سے اس کی تجدید کرتا رہے، اور گناہ کو چھوڑ کر، خواہشوں کی مخالفت کر کے، اور خواہشات اور فتنوں کے گڑھوں سے بچ کر کمی سے اس کی حفاظت کرے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے ایک آدمی کے اندر ایمان ایسے ہی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تمہارے ایمان کی تجدید کر دے. اسے امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا ہے. اور تاکہ ایمان کو باطل کا طوفان بہا نہ لے جائے اور اس کا مادہ بندے کے اندر بوسیدہ نہ ہو جائے، اس کے دل میں اس کی کرن مدھم نہ پڑ جائے، اس کے سینے میں اس کا نور بجھ نہ جائے، اور اس کا اثر اس کی روح میں کمزور نہ پڑ جائے. اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب بنائے ہیں جو ایمان کو بڑھاتے اور مضبوط کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس میں بڑھوتری کرتے ہیں، اس کی قدرت کو صاف کرتے ہیں اور اندھیرے کو چھانٹتے ہیں. اگر انسان کو خوشی اور مسرت چاہیے تو اسے ایمان کی بڑھوتری کے اسباب کو جاننا چاہیے، اور اپنی محبوب ترین چیز سے زیادہ ان کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ خیر کے سرچشمے اور پاکیزگی کے ذرائع ہیں. ایمان میں بڑھوتری کے نمایاں ترین اسباب میں سے غور و فکر کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کی بار بار پڑھی جانے والی آیتوں میں تفکر و تدبر سے کام لینا ہے. اس لیے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے. اس کے اسماء و صفات سے متعارف کرانے والا ہے
اور اس کی شریعتوں اور اس کے احکام کو کھولنے والا ہے۔ اس پر توجہ دینے والے کا ایمان بڑھتا ہے اور اس سے اعراض برتنے والے کی حسرت، نقصان اور ذلت بڑھتی ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقلمند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح کر کے بیان کر دیا ہے۔ وہ ذریعہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں۔ اس کتاب میں مومنوں کے لیے بڑا بھرپور حصہ ہے۔ ان پر اس کتاب کا سب سے اچھا اثر پڑتا ہے۔ آپ چاہیں تو اللہ عز و جل کا یہ قول پڑھیں، بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے؟ سو جو لوگ ایمان والے ہیں اس سورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں، اور جن کے دلوں میں روگ ہے اس سورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور وہ حالت کفر ہی میں مر گئے۔ یہ کوئی تعجب خیز بات بھی نہیں کہ جو اللہ کی کتاب پڑھے گا اور اس کی آیتوں پر غور و فکر سے کام لے گا، وہ اس میں ایسے علوم و معارف کو پائے گا جو اس کے ایمان کو مضبوط کریں گے، زیادہ کریں گے اور بڑھائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس میں ایسے بادشاہ کو دیکھے گا جس کے لیے ساری بادشاہت ہے، اس کے لیے ساری حمد ہے، اسی کے ہاتھ میں تمام معاملات کی ڈور ہے، ساری چیزیں اسی سے ہیں اور اسی کی طرف لوٹیں گی۔ وہ اپنے عرش پہ مستوی ہے، اس کی مملکت کے اطراف میں کوئی چیز اس پر مخفی نہیں۔ وہ اپنے بندوں کے دلوں کے بھید سے واقف ہے، وہ ان کے ظاہر و باطن سے آگاہ ہے۔ وہ سنتا اور دیکھتا ہے، نوازتا اور محروم کرتا ہے، ثواب اور سزا دیتا ہے، عزت دیتا اور ذلیل کرتا ہے، پیدا کرتا اور روزی دیتا ہے، مارتا اور جلاتا ہے، اندازہ لگاتا، فیصلہ کرتا اور تدبیر کرتا ہے، اپنے بندوں کو نصیحت کرتا ہے اور ان چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے جن میں ان کی سعادت اور کامرانی ہے، اور ان کی ترغیب دلاتا ہے، اور ان چیزوں سے بچنے کو کہتا ہے جن میں ان کی ہلاکت ہے۔ وہ اپنے اسماء و صفات کے ذریعے ان سے اپنی پہچان کراتا ہے اور اپنی نعمتوں اور نوازشوں سے اظہار محبت کرتا ہے، چنانچہ وہ انہیں ان کی یاد دلاتا ہے اور انہیں ان چیزوں کا حکم دیتا ہے جن سے وہ مکمل نعمتیں پا سکیں، اور وہ انہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور انہیں یاد دلاتا ہے کہ اس نے ان کے لیے کیا عزت و شوکت کا سامان تیار کر کے رکھا ہے اگر وہ اس کی اطاعت کریں، اور کیا عقوبت و سزا تیار کر رکھی ہے اگر وہ اس کی نافرمانی کریں۔ وہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، اس کے حسن اور اس کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، ہلاکت کے گھر سے ڈراتا ہے اور اس کی عذاب شناخت اور اس کے مصائب و علام کا ذکر کرتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو یاد دلاتا ہے کہ وہ ہر طرح سے اس کے محتاج اور اس کے شدید ضرورت مند ہیں، اور یہ کہ لمحے بھر کو بھی وہ اس سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ وہ اپنے دوستوں کی بڑی لطافت سے فرمائش کرتا ہے، ان کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، ان کی لغزشوں کو بخش دیتا ہے، ان کا دفاع کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ہر پریشانی سے انہیں نجات دیتا ہے، ان سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ وہ ان کا سچا مولا اور ان کے دشمنوں کے خلاف ان کا مددگار ہے، تو وہ کیا ہی بہتر مولا اور کیا ہی بہتر مددگار ہے۔ تو جب دل قرآن میں ایسے عظیم، رحیم، سخی اور جمیل بادشاہ کو پائیں گے جس کی یہ شان ہے، تو کیسے اس سے محبت نہیں کریں گے، اور کیسے اس سے قریب ہونے میں باہم مقابلہ نہیں کریں گے، اور کیسے اس کی محبت کے حصول میں جانے نچھاور نہیں کریں گے، اور کیسے اس کا نام نہیں لیں گے، اور کیسے اس کی محبت، اس کا شوق اور اس سے انس دلوں کی غذا اور دوا نہیں ہو جائیں گے کہ اگر یہ نہ ہو تو دل فاسد اور ہلاک ہو جائیں اور زندگی سے کوئی فائدہ حاصل نہ کریں۔ امام ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں، خلاصہ یہ کہ دل کے لیے غور و فکر کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت سے زیادہ نفع بخش کوئی چیز نہیں۔ یہ سالک کے تمام منزلوں کی جامع ہے، اسی سے محبت، شوق، ڈر، امید، توبہ، توکل، رضا، تسلیم، صبر، شکر اور بقیہ وہ احوال پیدا ہوتے ہیں جن سے دل کی حیات اور اس کا کمال ہے۔ اگر لوگ جان لیں کہ غور و فکر کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت میں کیا ہے تو وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر اسی میں لگ جائیں۔ ان کی بات ختم۔ مومنوں، ایمان کی بڑھوتری کے اسباب میں سے
اللہ کو اس کے اچھے نام اور بلند صفات کے ساتھ جاننا بھی ہے، اس لیے کہ جو اللہ کو ان اسماء و صفات کے ساتھ جانے گا وہ اس سے محبت کرے گا اور ان کے ساتھ اس کے پاس آئے گا اور اسے اپنے قریب پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کیا کرو اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے لیے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ جب بندہ جانے گا کہ تنہا اللہ ہی نفع و نقصان اور دینے اور نہ دینے کا مالک ہے، تو اس سے اس کے اندر ظاہر و باطن ہر دو سطح پر توکل کی بندگی پیدا ہوگی۔ اور جب وہ جانے گا اللہ پاک سننے والا اور دیکھنے والا ہے، آسمانوں اور زمین کی ذرہ برابر کوئی چیز اس پر مخفی نہیں، وہ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے، تو اس سے اس کے اندر زبان، اعضاء اور دلوں کی دھڑکنوں کو ان چیزوں سے بچانے کا داعیہ پیدا ہوگا جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور جب وہ جانے گا کہ اللہ غنی، کریم، سدا احسان کرنے والا، شفقت برتنے والا، بہت رحم کرنے والا اور بہت احسان والا ہے، تو اس سے اس کے اندر قوت امید پیدا ہوگی، اور امید بہت سی ظاہر و باطن عبادتوں کی طرف بلانے والی ہے۔ اور جب بندہ اللہ کے کمال و جمال کو جانے گا تو اس سے اس کے اندر اللہ کی خاص محبت اور اس سے ملنے کا بڑا شوق پیدا ہوگا، اور جو اسے متنوع عبادت اور اللہ کی قربت و رغبت پر لے جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں کے شمار کرنے کی خاص رغبت دلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے 99 نام ہے، 100 سے ایک کم، جس نے انہیں شمار کیا جنت میں داخل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے جس نے انہیں یاد کیا، ان کے معنی و مفہوم کو سمجھا، ان کو دل سے جانا، ان سے اللہ کی عبادت کی، تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ ایمان اس کی قوت اور استقامت کے حصول کا عظیم سرچشمہ اور مادہ ہے۔ یوں اللہ کے ناموں کی معرفت اصل ایمان ہو گئی کہ ایمان کا مرجع یہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سچ فرمایا، اللہ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی کما حقہ، اللہ کو پہچاننے والے علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ جب عظیم و علیم کی معرفت جو صفات کمال سے موصوف اور اسماء حسنہ سے متصف ہے، جب یہ معرفت کامل ترین ہوگی تب اس سے خشیت بھی عظیم ترین اور بہت زیادہ ہوگی۔ اور بعض سلف نے کہا، جو اللہ کو زیادہ جاننے والا ہوگا وہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی ہدایت اور بہت زیادہ ہوگریہ جاری کرنے والے نبی کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں اور اس کی جناب میں توبہ کریں، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا ہے۔ الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد، الصلاة والسلام على خير المصطفين محمد۔ الحمدللہ، سب سے بہتر حمد جو ہو سکتی ہے اللہ کے لیے وہ حمد ہے۔ چنیدہ لوگوں میں سب سے بہتر محمد پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر اور عبادت گزاروں پر درود و سلام ہو۔ اما بعد، ایمان والو، ایمان کی بڑھوتری کے معاون اسباب میں سے اس دین اسلام کے محاسن پر غور و فکر کرنا ہے اور اس کی شریعت کے کمال، عقیدے کی شفافیت، اخلاق و آداب کی خوبصورتی، نظام و مقاصد کی بلندی، اس کی عظیم حکمتوں اور دنیاوی و اخروی مصالح کو جاننا ہے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں بتلاتی ہیں کہ یہ احکم الحاکمین اور ارحم الراحمین کی شریعت ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس دین قیم، ملت حنیفی اور شریعت محمدیہ کی واضح حکمت پر اگر تم غور کرو گے، جس کے کمال کو کوئی عبارت پہنچ نہیں سکتی، کوئی بیان اس کے حسن کو پا نہیں سکتا، اور عقل مندوں کی عقلیں اس سے اونچی کوئی تجویز نہیں لا سکتی، ہر چند کے ساری عقلیں جمع ہو جائیں اور ان میں سب سے عقل مند آدمی کی عقل پر ہو جائیں
اور کامل و فاضل عقلوں کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اس کے حسن کا ادراک کریں، اس کے فضل کی گواہی دیں، اور یہ کہ اس دنیا پر اس سے کامل، اہم اور عظیم ترین شریعت نے دستک نہیں دیا۔ یہ فی نفسی ہی گواہ ہے، اور وہ ہے جس کے لیے گواہی دی جا رہی ہے، حجت ہے اور جس کے لیے حجت قائم کی جا رہی ہے، دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی۔ اور اگر رسول اس پر دلیل لے کر نہیں آتے تب بھی خود اس کا اپنے آپ میں نشان و دلیل ہونا اور اس بات پر گواہ ہونا کافی ہوتا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور پوری شریعت اس کے کمال علم، کمال حکمت، رحمت، بھلائی اور احسان کی وسعت، غائب و حاضر کے احاطہ، آغاز و انجام کے علم کی گواہ ہے، اور یہ کہ یہ اللہ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے جن سے اللہ نے بندوں کو نوازا ہے۔ اس نور کامل کے سلسلے میں انسانوں کی بصیرتیں تین طرح کی ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو بالکل یا ایمان کی بصیرت نہیں رکھتے، چنانچہ وہ اس روشنی سے سوائے اندھیرے، کڑک اور بجلی کے اور کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ وہ قسم ہے جس نے اس دین کی پرواہ نہیں کی، اللہ کی اس ہدایت کو قبول نہیں کیا جس سے اس نے اپنے بندوں کی رہنمائی کی، ہر چند کے اس کے پاس ساری نشانی آ جائے۔ دوسری قسم کمزور بصیرت والوں کی ہے، وہ اپنے آبا اور اسلاف کے پیروکار ہوتے ہیں، ان کا دین عادت اور تربیت کا دین ہوتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا حق کے آگے جھکا ہوا جس کے پہلو میں کوئی بصیرت نہیں۔ یہ لوگ اگر اہل بصیرت کے پیروکار ہوں اور انہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہو تو یہ نجات کے راستے پر ہیں۔ تیسری قسم، اور یہی وجود کا خلاصہ اور بنی آدم کا لب لباب ہے، یہ نافذ ہونے والی بصیرتوں والے ہیں جن کی بصیرتوں نے اس نور مبین کو دیکھا، اور اس کے سلسلے میں وہ ایسی بصیرت، یقین اور اس کے حسن و جمال کے ایسے مشاہدے سے مالا مال ہوئے کہ اگر ان کی عقلوں پر اس دین کی ضد پیش کی جائے تو وہ اسے گھٹا ٹوپ اندھیری رات کی مانند دیکھیں۔ ان کی بات ختم ہوئی۔ یہ باتیں رہیں اور درود و سلام بھیجو سب سے بہترین مخلوق پر جن کا اللہ کے ذکر ساتھ دنیا میں ذکر بلند ہے، اور جو آخرت میں ایسے سفارش کرنے والے ہیں جن کی سفارش قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما اپنے سب سے معزز رسول اور خاتم الانبیاء پر اور ان کے چاروں راشد خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور بقیہ تمام آل و اصحاب سے تو راضی ہو جا۔